مہینے سال بھر آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، دن بھی آتے ہیں جاتے ہیں، مگر نہ تو سارے دن فضیلت میں ایک جیسے اور نہ سب مہینے فضیلت میں ایک جیسے۔ زمین ساری اللہ کی ہے، آپ دیکھتے ہیں اس کے جو اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں زمین کے، مٹی کے، اگر آپ اس کا انالیسس کریں وہ بھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ساری زمین اللہ نے بنائی ہے، مگر ایک زمین کی تاثیر دوسری زمین کے برابر نہیں ہوتی۔ موسم اور آب و ہوا بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہ سمجھ لو کہ زمین تو وہی ہے 12 مہینوں کی، مگر مہینوں کے موسم بدلتے رہتے ہیں، مہینوں کے موسم بدلتے رہتے ہیں، اور جب موسم بدلتا ہے تو روحانی آب و ہوا بدل جاتی ہے۔ تو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں نا، کبھی آپ کسی بات پہ بڑے خوش ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں کسی بات پر، تو عام آدمی کو، مانگنے والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے یار آج صاحب بڑا خوش ہے، ملازموں کو پتہ ہوتا ہے آج درخواست پیش کر لو، جو مانگو گے دے دیں گے۔ تو جب آپ خوش ہوتے ہیں تو چھوٹوں کو آپ کی خوشی اور اس کے نتائج کا بھی پتہ ہوتا ہے، تو خوشی میں ہر بات مانی جاتی، ایک فطرت ہے۔ یہ فطرت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی۔ اسی طرح کچھ مہینے اور کچھ ایام ایسے بھی آتے ہیں جن میں اللہ رب العزت کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، اللہ کی رحمت جوش پہ ہوتی ہے، جھوم جھوم کے آتی ہے اللہ کی رحمت، اس کی بخشش، اس کی مغفرت، اس کی عطائیں، اس کا لطف و کرم، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں جوش پر ہوتی ہے، جس طرح سمندر میں تلاطم آ جاتا ہے۔ کچھ ایسے وقت بھی آتے ہیں، ان میں ماہ رمضان المبارک بھی ہے، اور رمضان کی 30 راتوں اور 30 دنوں میں پھر شب قدر بھی، لیلۃ القدر، اس میں اللہ کی رحمت اور عطا اتنے جوش پر ہوتی ہے کہ اس کے جوش رحمت نے ایک رات کو 1000 مہینوں سے افضل بنا دیا۔ یہ کس نے بنا دیا؟ اس کا جوش رحمت ہے، یہ اس کی خوشی ہے، 100 سال کے اوپر اس کو افضل بنا دیا۔ کیوں؟ اس کی ایک ریزن ہے، صرف فرمایا کہ اس کو ایک نسبت ملی، اس رات میں میرا قرآن آیا۔ جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس کو بھی فضیلت ملی تو کسی، بولیے، نسبت نے فضیلت دے دی، اس کی اپنی سیلف ایکوائرڈ نہیں ہے، سیلف اٹین نہیں ہے، اس کا اپنا عمل ہی کوئی نہیں، رات ہے، وہ تو ایک وقت کی اکائی ہے، اس کو نسبت ملی قرآن کی آمد سے، 1000 ماہ پہ افضل ہو گئی۔ تو پتہ چلا کہ اگر کسی لمحے کو اور کسی دن کو، کسی رات اور کسی وقت کو اللہ کی کسی محبوب شے سے نسبت ہو جائے اور وہ شے اس لمحے میں آئے، تو اس نسبت کے لمحے، اس لمحے کی جو نسبت ہے اس کی وجہ سے اللہ پاک اس پوری رات اور پورے دن کو اور اس پورے مہینے کو ہر شے سے بلند کر دیتا ہے۔ تو اہل ایمان کے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں قرآن ہمیں بھیجا، یہ ہمیں قرآن بھیجا، جس رات قرآن آیا وہ رات 100 سال سے افضل ہو گئی، 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی۔ اور پھر قرآن آیا کس کے لیے؟ کس کے لیے آیا؟ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث نہ ہوتے تو قرآن آتا، آقا علیہ السلام زمین پہ تشریف نہ لاتے تو رمضان آتا، آقا علیہ السلام نہ آتے تو لیلۃ القدر آتی، آقا علیہ السلام نہ آتے تو امت محمدی ہوتی، پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں۔ یہ تو سب کچھ، ہمارا مسلمان ہونا اور زکوٰۃ کا فرض بن جانا اور نماز کا، عبادت کا فرض ہو جانا، اور مسلمان ہو کر مہینوں میں رمضان کا مل جانا اور رمضان میں لیلۃ القدر کا مل جانا اور پڑھنے اور عمل کرنے کے لیے قرآن کا مل جانا، یہ ساری نعمتیں جمع کر لیں تو یہ سب نعمتیں ہمیں ملی فقط نعمت آمد مصطفیٰ کے صدقے سے۔ سب کچھ حضور کے توسل سے ملا، حضور کے تصدق سے ملا، حضور کے توسط سے ملا۔ تو سب نعمتیں جس نعمت کے ذریعے سے ملی، تو اندازہ کر لیں وہ رات اور وہ مہینہ جس میں وہ صاحب قرآن زمین پر آیا کہ جس کے آنے سے پھر قرآن بھی اترتا گیا اور رمضان بھی آتا گیا اور اسلام بھی آتا گیا۔ تو جس رات اور جس مہینے میں وہ ہستی آئی جس کی خاطر رب کائنات نے ساری کائنات کو بنایا ہے، 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے،
بزم خلق سجائی ہے، جس کی خاطر ڈوبے سورج کو پلٹا دیا ہے، جس کی خاطر نظام شمس و قمر بدل دیے ہیں، اور جس کی خاطر دوزخ و جنت کا نظام بنایا ہے، جس کی خاطر شفاعت بنائی ہے، جس کی خاطر تخت پر ایک کرسی دائیں جانب رکھی جائے گی اور مقام محمود پر جس کو بٹھایا جائے گا، وہ ہستی جس کے لیے کہے گی اس کو بغیر حساب کے معاف کر دیا جائے گا۔ اس کی محبتوں کا یہ عالم، حضور علیہ السلام کے ساتھ اس کی محبتوں کا یہ عالم، اس کی چاہتوں کا یہ عالم، اس کے اکرام کا یہ عالم۔ تو جس رات اور مہینے میں وہ ذات پاک آئی، اندازہ کر سکتے ہیں اس مہینے کی فضا، آب و ہوا، اس میں اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی نعمتیں، اس کی خوشیاں، اس کی عطائیں، اس کی رضائیں کس حال میں ہوگی، تو اس مہینے کے لطف و کرم کا کیف ہی کچھ اور ہوگا۔ لہذا میں تو کہتا ہوں کہ ماہ رمضان کو فضیلت ملی قرآن کے صدقے، اور قرآن کی اور رمضان کی نعمت ملی صاحب قرآن کے صدقے، حبیب رحمان کے صدقے۔ سو لاکھ رمضان ہوں تو مصطفیٰ کی ایک آمد کے لمحے پہ قربان ہو۔ جب اللہ نے قرآن اتارا تو 7 فرشتوں کو، 7 قرآن کے لاکھوں فرشتوں کو زمین پر نہیں بھیجا۔ قرآن اتارا تو ستاروں کو زمین پر صاحبان بن کے نہیں تانا۔ قرآن اتارا تو کعبۃ اللہ کے بتوں کو اونھے منہ نہیں گرایا۔ قرآن اتارا تو مکہ اور مدینہ کی گلیوں کو روشن نہیں کیا ظاہری روشنی کے ساتھ۔ قرآن اترا ہدایت اور نور دینے کے لیے، مگر جب آقا علیہ السلام حضرت آمنہ کی گود میں اترے، انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو آسمان کے سب ستارے ان کی چھت کے قریب آ چکے تھے۔ حوریں ادھر آ گئی تھی، سرائیاں لے کر حضرت عبداللہ اور آمنہ کے گھر حوریں جنت کا مشروب لے کے پلانے کے لیے پھر رہی تھی۔ جیسے دایا نہیں پلاتی ہے، دائی خوشی ہو تو بچے کو میٹھا منہ کراتے ہیں نا، تو آقا کی ولادت پر حضور کی دائیاں جنت کی حوریں بن کے آئی تھی، وہ دائیاں بن کے آئی، مشروب لے کے پھر رہی ہیں۔ ستارے نیچے آ گئے، شیطان بھاگ گئے ہیں، اونھے منہ رو رہے ہیں، اور کچھ مکہ کے قریش کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اچانک انہوں نے دیکھا کہ بت اونھے منہ گر پڑے۔ وہ دوڑتے ہوئے باہر آئے کہ بت گر پڑے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ ایک یہودی عالم کھڑا تھا، اس نے کہا، اس کی چیخ نکلی، اس نے کہا ہاں ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا جب مکہ کے کعبے کے بت اونھے منہ گر پڑے اور یہ ہو جائے اور یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں، سمجھو کہ نبی آخر الزمان اس شہر میں پیدا ہو گیا ہے۔ تو آج نبی آخر الزمان آ گئے، تو وہ لمحہ جس مہینے میں ہوگا، اس مہینے میں رحمتوں اور برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ لہٰذا میری بات ختم ہوئی اس پیغام پر کہ 11 مہینے آپ فرزانہ بن کے گزارتے ہیں، کیا بولیے نا، فرزانہ کہتے ہیں عقل مند، 11 مہینے عقل مند فرزانہ بن کے گزارتے ہیں۔ یہ مہینہ حضور کی ولادت کی خوشی میں دیوانہ بن کے گزارے، دیوانہ بن کے گزارے۔ تو اس مہینے کو آپ وقف کر دیں، نظر کر دیں، حضور کی آمد اور ولادت کی خوشیوں میں، جشنوں میں خرچ کریں، خرچ کریں۔ حضور کی ولادت کی خوشی میں اللہ پورا سال اس خرچ کا بڑا برکت اجر دے گا۔ حضور کے میلاد پر کیا ہوا خرچ جائے گا نہیں، کچھ لائے گا۔ یہ ان کے لیے جنہوں نے حساب کتاب کرنا ہو، یہ ان کو بتا رہا ہے، کچھ جائے گا نہیں بلکہ لائے گا، حساب کتاب والوں کے لیے۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول سے بلا حساب چلتے ہیں، پھر وہ حساب نہ کریں، اور دیکھیے پھر کس طرح رحمتیں آتی ہیں اور اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو حضور کے میلاد پاک کا مہینہ جشن کے طور پہ منایا جائے۔